Bismillahirrahmanirrahim. Respected Vice Chancellor Fatima Jinnah Women University, respected Chief Guest Professor Dr. Altaf Hussain Langdiyal, Focal Person Character Building Society Fatima Jinnah Women University, Dr. Iftihar Alam, Chairman Global Research Club, respected professors, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. ڈاکٹر محمد ارشد ضیاء فرام ناروے۔ میں سب سے پہلے یونیورسٹی مینجمنٹ کو آج کی اس خوبصورت کانفرنس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنے موضوع کے لحاظ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کا موضوع ہے یوتھ لیڈرشپ، انٹرفیتھ ہارمونی اینڈ کمیونٹی ریسیلینس۔ اس موضوع میں 3 الفاظ بڑے اہم ہیں: لیڈرشپ، ہارمونی اور کمیونٹی ریسیلینس۔ لیڈرشپ کیا ہے؟ اگر اسے 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو لیڈرشپ نام ہے بلند نگاہی کا، اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ اخلاقی اقدار کا۔ جیسا کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ لیڈرشپ کے لیے ہارمونی ہونا اتنا ہی ضروری ہے جیسے جسم کے لیے جان، جیسے زندگی کے لیے سانسیں، جیسے پھول کے لیے خوشبو، جیسے چاند کے لیے چاندنی۔ اگر ہارمونی نہ ہو تو لیڈرشپ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری اہم بات کمیونٹی ریسیلینس۔ اب اسے سمجھنے کے لیے ہم پروفیسر لارنس جے کرمائر کی کتاب کمیونٹی ریسیلینس ماڈلز، میٹافورس اینڈ میجرز اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ پروفیسر لارنس کہتے ہیں کہ ریسیلینس کی ٹرم یہ فزکس سے بیسیکلی لی کی ہے، اور فزکس میں اس سے مراد ہے the ability of something to return to its original form after having been bent or compressed۔ بیسیکلی کسی چیز میں ایسی صلاحیت ہونا کہ وہ بینٹ ہونے، کمپریسڈ ہونے کے بعد بھی اپنی اصل شیپ میں آ جائے، اسے ریسیلینس کہتے ہیں۔ پھر پروفیسر لارنس کہتے ہیں کہ اس ٹرم کا استعمال بائیولوجی میں، ایکولوجی میں، سائیکالوجی میں، سب میں ہوتا ہے۔ مثلاً ایکولوجی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ the capacity of an ecosystem to recover from environmental stresses، کہ ہمارے ماحول میں ایسی کیپیسٹی ہو کہ وہ جو ڈیزاسٹرز ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، پولوشن ہے، اس سے ریکوری کر لے، خود کو سنبھال لے، تو اس کو ریسیلینس کہتے ہیں۔ اب یہاں ہے کمیونٹی ریسیلینس۔ چونکہ معاشرہ ایسے لوگوں کا اجتماع ہے جہاں مختلف مذاہب، مختلف عقائد، رنگ و نسل کے امتیازات کے ساتھ لوگ بستے ہیں، جن کے فکری رجحانات جدا جدا ہوتے ہیں، جن کے مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو اتنے سارے امتیازات
اختلافات، ان میں زندگی بسر کرنا اعلیٰ اخلاقیات کے ساتھ، اعلیٰ اقدار کے ساتھ دوسروں کو برداشت کرنا، یہ ہے کمیونٹی ریسیلینس۔ جیسا کہ پروفیسر لارنس کہتے ہیں، the ability of an individual, system or organization to meet challenges, survive and do well despite adversity۔ تمام امتیازات، اختلافات، ان کے باوجود ایک دوسرے کو برداشت کرنا، سروائیو کرنا اور معاشی سماجی ترقی میں کردار ادا کرنا، اس ایبیلٹی کو کمیونٹی ریسیلینس کہتے ہیں۔ اب یہ کمیونٹی ریسیلینس کیسے ممکن ہے؟ کمیونٹی ریسیلینس ڈپینڈس آن میوچل ریسپیکٹ اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، کہ جیسے پودے میں لچک ہوتی ہے، جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایسے ہی انسانی افکار، انسانی نظریات میں اعتدال و توازن ہو، کہ وہ تمام سماجی امتیازات اور مذہبی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو برداشت کریں، وہ باہمی احترام اور باہمی رواداری کو فروغ دیں اور مشترکہ مقاصد کو مقدم رکھے۔ جب معاشرے کے لوگوں میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو پھر معاشرے میں لچک آتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے، معاشرہ ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہے اور معاشرے میں محبت، اخوت فروغ پاتی ہے۔ معاشرے کا سب سے اہم حصہ نوجوان ہے۔ نوجوان معاشرے کی سماجی معاشی ترقی کا سمبل ہے۔ نوجوان کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، ایسا کیوں سوچتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، ذمہ دارانہ، غیر ذمہ دارانہ، سماجی قومی معاملات پہ اس کی رائے کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، یہ ساری چیزیں سماجی ترقی میں بڑی اہم اور ضروری ہے۔ سماجی لچک کے لیے انٹرفیتھ ہارمنی ضروری ہے، لیڈرشپ کے لیے انٹرفیتھ ہارمنی ضروری ہے۔ ایک نوجوان نسل، اس میں قیادت کی صلاحیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اس کے لیے چند اسلامی تعلیمات میں سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا پہلی چیز کریکٹر بلڈنگ، تعمیر سیرت ہو، کردار سازی ہو، نوجوان اعلیٰ اخلاقیات سے متصف ہوں۔ جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم مانگتا ہوں، جو سماجی اور معاشی لحاظ سے بھی نفع مند ہو اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بھی نفع مند ہو۔ تو پہلی چیز نوجوانوں میں تعمیر سیرت ہو، کردار سازی ہو، اور دوسری چیز انٹلیکچول ڈسپلن۔ یاد رکھیں
علم، سائنس، یہ صرف تسخیر کائنات کے لیے نہ ہو بلکہ تسخیر ذات کے لیے بھی ہو، ذات کا عرفان بھی ہو، میں کیا ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، آفاق میں بکھری ہوئی نشانیاں، ذات میں موجود نشانیاں ہم لوگوں پہ واضح کرتے ہیں تاکہ ان پہ یہ واضح ہو کہ حق کیا ہے۔ حق کو جاننے کے لیے تسخیر کائنات اور تسخیر ذات ہو، اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف رب، جس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، خود کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انٹلیکچوئل ڈسپلن ہو، علم کا مقصد کیا ہے، سائنس سے صرف تسخیر کائنات نہ ہو بلکہ تسخیر ذات بھی ہو۔ اور تیسری چیز اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو، کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی سنورے۔ یاد رکھیں، علم دماغ کو تازگی بخشتا ہے، لیکن انسان کے جسم میں دماغ سے بھی اہم چیز دل ہے، روح ہے۔ روح ہے تو انسان ہے، روح نہیں تو ڈیڈ باڈی ہے۔ وہ روح کیسے تسکین پاتی ہے؟ اس کے لیے اخلاقیات اعلیٰ و صاف کا ہونا ضروری ہے، ایثار و اخلاص ہو، صدق و صفا ہو، امانت داری ہو، تقوی و طہارت ہو، شرم و حیا ہو، صبر و شکر ہو۔ یہ اعلیٰ اخلاقیات انسان میں ہوں، اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو، پھر لیڈرشپ پیدا ہو سکتی ہے، پھر کمیونٹی ریسیلینس آ سکتی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس کے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان کہ ڈیولپمنٹ ڈپینڈس آن ڈائیورسٹی۔ جب آپ میں ہارمونی نہیں ہوگی تو آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ ترقی کا دار و مدار تو ڈائیورسٹی پہ ہے، اختلافات پہ ہے، مختلف نقطہ نظر رکھنے پہ ہے، آراء میں اختلاف، نقطہ نظر میں اختلاف، فکر میں اختلاف۔ اسی سے انسان بہتر سے بہترین کی طرف پہنچتا ہے۔ جب آپ اختلاف کو برداشت نہیں کریں گے، اختلاف، فکری آراء میں اختلاف فروغ نہیں پائے گا، تو معاشرے میں جمود آئے گا، اور جہاں جمود ہوگا وہاں ترقی نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز ہارمونی، یہ ترقی کی ضمانت ہے، کیونکہ ترقی کا انحصار ڈائیورسٹی پہ ہے، اور ڈائیورسٹی تب ہی قابل برداشت ہے جب ہارمونی ہے۔ اور دوسری چیز، اگر ہارمونی نہیں ہوگی تو معاشرے میں شدت آئے گی، انتہا پسندی آئے گی، دہشت گردی ہوگی۔ اور جب ہم اس موضوع کو پاکستان کے حالات کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت تھا جب صوبائیت کا جن پورے زور و شور کے ساتھ بوتل سے باہر آیا، اور پھر قتل و غارت گری ہوئی۔ پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، یہ تقسیم ہوئی، جس کا نقصان پاکستان کو فیس کرنا پڑا۔ اور پھر لسانی عصبیت
اس کی وجہ سے انسانوں کی لاشیں بوریوں میں بند ہوئیں اور گھروں تک پہنچی، اور پھر مذہبی انتہا پسندی جس کی وجہ سے دہشت گردی آئی، مسجدیں ان میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پہ حملے ہوئے، بم بلاسٹ ہوئے، نہ مسجدیں، اللہ کے گھر، عبادت گاہیں وہ محفوظ رہیں، نہ بازار، نہ گلی محلے، نہ شہر۔ تو مذہبی انتہا پسندی نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور پھر سیاسی انتشار، ایسا سیاسی انتشار کہ جس میں اپنا سیاسی لیڈر سراسر صحیح اور دوسرا سراسر غلط، گالی کا کلچر فروغ پایا، بد تہذیبی کا کلچر فروغ پایا۔ تو پاکستان جس میں ایک وقت تھا لسانی صوبائی عصبیت نے سر اٹھایا، اور پھر مذہبی انتہا پسندی، اور پھر یہ سیاسی انتشار، پاکستانی معاشرے کو ان سب سے محفوظ رکھنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی معاشرے میں لچک ہو، اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو پھر ہی ہماری نوجوان نسل میں قیادت کے بہترین اوصاف پیدا ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں آخری بات کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق علاقائی بھی ہے، نسلی بھی ہے، لسانی بھی ہے، لیکن سب سے بڑا تعلق، مذہب سے بھی بڑا تعلق، وہ انسان کا ہے، انسانیت کا ہے۔ اور ہمارے دین کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کھڑے ہو گئے۔ تو جب جنازہ گزر گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیست نفسا، یہودی ہے تو اس کا مذہب، لیکن کیا وہ انسان نہیں؟ انسان ہونے کے ناطے وہ احترام کا حقدار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک آگے بڑھے، تو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے نقطہ نظر کو برداشت کریں، باہمی رواداری لے کے آئیں، اپنی فکر میں وسعت پیدا کریں، اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں، اور دوسرے کو بھی ایسے ہی حق دیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کا احترام کیا جائے، کیونکہ اصول ہے گیو اینڈ ٹیک، گیو پہلے ہے، ٹیک بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔